اب ہم چلتے ہیں مناسک کی ادائیگی کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مناسک میں 2 ارکان تھے۔ پہلا رکن ہم ادا کر چکے اپنے وطن میں، احرام۔ دوسرا جو رکن ہے وہ ہے طواف۔ وہ اب طواف یہاں سے ہم کریں گے، اور طواف جو ہے وہ شروع ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے سے۔ اس کے سامنے برآمدے پر ایک سبز لائٹ لگی ہوئی ہے۔ جہاں سے بھی آپ مطاف میں داخل ہوئے ہیں، آپ گھڑی کے الٹے رخ جس طرح سے لوگ چل رہے ہیں ان کے ساتھ چلتے جائیے، اور جب سبز لائٹ کے پاس پہنچنے لگیں تو طواف شروع کرنے کی تیاری کر لیں۔ پہلا کام تو آپ کو کر لینا چاہیے اتباع، یعنی اپنے احرام کی جو اوپر والی چادر ہے دائیں کندھے سے نیچے کرتے ہوئے اس کو بائیں کندھے پر ڈال لیں، یوں آپ کا دایاں کندھا کھل جائے گا۔ یہ عمل سنت ہے، یہ آپ کو طواف شروع کرنے سے پہلے کر لینا چاہیے۔ اس کے بعد اگلا عمل جو تلبیہ ہم نے حالت احرام میں آنے کے لیے پڑھنا شروع کیا تھا، وہ طواف شروع کرنے سے پہلے بند ہو جائے گا، کیونکہ اب حاضری الحمدللہ ہو چکی۔ حجر اسود سے پہلے آپ نے یعنی تلبیہ پڑھنا بند کر لینا ہے، اتباع کر لینا ہے، اور طواف کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کے لیے جیسے پہلے بتایا کہ اے اللہ، میں نے تیری رضا کے لیے تیرے اس گھر کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کی، تو اسے میرے لیے آسان بنا دے اور قبول اور منظور فرما لے۔ یاد رکھیے، یہ جو اتباع ہے یعنی کندھا کھلا رکھنا، یہ صرف طواف کی سنت ہے۔ طواف شروع تو کندھا ننگا کرنا شروع، اور طواف ختم تو کندھا کرنا بند۔ بعض اوقات لوگ ادھر سے کر لیتے ہیں یا وہاں پر کر کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، طواف کرتے ہوئے اگر نماز کا وقت ہو جائے تو اس وقت بھی ہمیں چادر کو پورے طریقے سے لیتے ہوئے اپنا دایاں کندھا بھی ڈھانپ لینا چاہیے۔ پھر آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آئیے، استقبال حجر اسود، استلام حجر اسود اور طواف کا آغاز کیجیے۔ استقبال کا کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا ٹائم وہاں پر نہیں ہوتا، چلتے چلتے آپ نے یہ عمل کرنے ہیں، کیونکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو کہ آپ رک کر وہاں پہ یہ کام کر رہے ہوں۔ یعنی بیت اللہ کے بالکل سامنے آپ نے بیت اللہ کی طرف اگر رخ کر سکیں اور دونوں ہاتھ جو ہے آپ کانوں تک بلند کرتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ استقبال ہوگا، آمنا سامنا آپ کا ہوا حجر اسود کے ساتھ۔ اور استلام کیا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو حجر اسود کی بلندی تک لاتے ہوئے بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے آپ نے دائیں گھوم جانا ہے اور اللہ کے گھر کا طواف شروع کر دینا ہے۔ دائیں رخ چلتے ہوئے گھڑی کے الٹے رخ آپ پہلا چکر لگائیں گے، اور پورا چکر لگاتے ہوئے آپ کچھ بھی دعائیں پڑھیں۔ مختلف چکروں کی دعائیں کتابوں میں لکھی ہیں، اگر ان کی سمجھ لگتی ہے تو بہت خوب، لیکن دیکھ کے پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے کوئی۔ دعائیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو سنانی نہیں ہیں، دعائیں ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور قرآنی دعائیں پڑھیں، جو دعائیں آتی ہیں دل سے دعا نکلے وہ پڑھتے ہوئے آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے، اور پھر رکن اسود۔ جب آپ رکن اسود پہ پہنچیں گے تو آپ کا ایک چکر پورا ہوگا، لیکن رکن یمانی کہ جب آپ سامنے پہنچیں اور رکن اسود تک آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے۔ یاد رکھیے، طواف میں جس جگہ پر آپ چل رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر چل کے گئے ہیں، اور اس جگہ پر تو آپ نے دعا بھی یہی مانگی تھی، تو خوب شوق اور ذوق سے یہ دعا مانگیے۔ اور یہ دعا کے بعد جب آپ حجر اسود پہ پہنچیں گے تو آپ نے پھر تھوڑا سا بائیں اس طرح رخ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ آپ حجر اسود کی ہائٹ تک لائیں، اور بسم اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے چومتے ہوئے آپ دوسرا چکر شروع کریں گے۔ عموماً گنتی کے لیے ایک چھوٹی سی 7 دانوں والی تسبیح اپنے پاس رکھ لی جاتی ہے، تاکہ ہر چکر کے بعد ایک دانہ اس کا آپ سائڈ پہ کر لیں گے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو چکا ہوا۔ طواف
کہ یوں 7 چکر آپ پورے کریں گے اور ہر چکر کے بعد آپ استلام کریں گے، اور ایک استلام آپ نے شروع میں کیا تھا تو یوں آپ کے 8 استلام ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ طواف کے فرائض اور واجبات کون سے ہیں۔ تو نیت کرنا اور طواف کے 4 چکر لگانا یہ تو فرض ہے، اور 3 چکر جو ہیں وہ واجب ہیں، یوں 7 چکر پورے کرنے چاہیے۔ واجبات میں کیا ہے؟ وضو۔ طواف ہمیشہ باوضو کرنا ہے، خدا نہ خواستہ کہیں وضو نہیں رہا تو آپ جائیں، سیڑھیوں کو نیچے وضو کی جگہیں خواتین کے لیے بھی ہیں اور مردوں کے لیے بھی ہیں، آپ وہاں پہ وضو تازہ کریں اور دوبارہ اپنا طواف شروع کر دیں۔ بے شک جس چکر میں آپ کا طواف کرتے ہوئے وضو ٹوٹا تھا وہی چکر دوبارہ شروع کر دیں۔ یوں آپ 7 چکر پورے کریں۔ سطر کو ڈھانپنا، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ مرد حضرات کی عموماً دیکھا گیا ہے کہ نیچے والی چادر ناف سے نیچے ہو جاتی ہے اور اوپر والی چادر ناف سے اوپر ہو جاتی ہے، یوں ان کا سطر کھل جاتا ہے اور ان کا واجب رہ جاتا ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور خواتین عموماً استلام کرتے ہوئے اپنے ہاتھ زیادہ بلند کر لیتی ہیں اور یوں ان کی یہ قمیض یہاں سے نیچے چلی جاتی ہے، کلائی تک ان کا سطر ہے، اس لیے اس کو انہوں نے ڈھانپ کر رکھنا ہے، اپنے بالوں کو بھی ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے شروع کرنا بھی واجب ہے، پیدل چلنا اگر کوئی عذر نہیں ہے۔ دوران طواف کعبہ کو بائیں رکھنا، حتیم کے باہر سے چکر لگانا، 7 چکر پورے کرنا، اور طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا، اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ طواف کی سنتیں بھی سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی سنت جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں، اتباع، یعنی دایاں کندھا ننگا رکھنا، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا، پہلوانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے قدم لے کے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ اگر آپ 1 میں بھول گئے ہیں تو 2 میں کریں، 2 میں بھول گئے ہیں 3 میں کریں۔ سنت اگر بھول جائیں یا کسی وجہ سے رہ جائے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا، لیکن اگلے جو 4 چکر ہیں ان میں نہ کرنا سنت ہے۔ حجر اسود کے 9 استلام، 8 استلام ہم کر چکے، 9واں استلام انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر بعد سعی کو جب جائیں گے تو سلی کریں گے۔ رکن یمانی کے اگر پاس سے گزر رہے ہیں تو دائیں ہاتھ سے چھونا بھی سنت ہے، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ دعا پڑھنا ربنا آتنا، یہ بھی سنت ہے۔ تو یوں انشاءاللہ آپ واجبات اور سنتوں کا خیال رکھتے ہوئے طواف کریں گے۔ طواف کے اندر جائز اعمال یعنی شرعی عذر سے وقفہ کر سکتے ہیں آپ، اگر وضو نہیں رہا آپ جائیں وضو کیجئے، ضروری بات کر سکتے ہیں، دل میں زبانی دیکھ کر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن دعا آپ دل سے کیجئے۔ خواتین اپنے حرمت کا بھی خیال رکھیں، اپنے پردے کا بھی خیال رکھیں، اور فضول گفتگو سے محفوظ رہیں۔ دوران طواف حتیم کے اندر سے گزرنا منع ہے، ویسے بھی ممکن نہیں ہوتا، بند ہوتا ہے۔ فضول کلام نہیں کرنے، بعض اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ ادھر گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اس رب کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، اس گھر کا طواف کر رہے ہیں جس کے بالکل اوپر بیت المعمور ہے، جہاں پر فرشتے طواف کر رہے ہیں اور نیچے آپ طواف کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے، وضو کے بغیر اور حیض اور نفاس اور جنابت کی حالت میں طواف کرنا منع ہے، اور خواتین کے لیے اتباع اور رمل نہیں ہوتا، اور خواتین کا سطر جو ہے وہ ظاہر ضروری ہے۔ جب آپ کے 7 چکر پورے ہوں گے تو آپ مقام ابراہیم کی طرف چلیں گے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس اب خوب رونق ہوتی ہے، تو اس لیے آپ مقام ابراہیم کے دور، اگر آپ کو اس طرح سے جگہ ملے کہ آپ کے اور اللہ کے گھر کے درمیان مقام ابراہیم آتا ہے، اگر ممکن ہو تو یہ کیجیے، نہیں تو کسی بھی جگہ۔ لیکن جب آپ کا 7واں چکر پورا ہوا اور آپ مقام ابراہیم کی طرف جا رہے ہیں تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے جائیے، یہ بھی سنت ہے۔ اور یوں جا کے وہاں پر آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کیجئے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل هو اللہ احد پڑھیے، اس کے بعد دعا کیجئے، ملتزم کے سامنے جا کر دعا کیجئے۔ اب ہم نے طواف سے کون سے اسباق سیکھے ہیں جو ہم نے طواف کے دوران شعور کے ساتھ جن کا خیال رکھنا ہے؟
طواف کرتے ہوئے کوئی بھی بندہ عشق حقیقی میں محو ہو کر دیوانہ وار اللہ کے گھر کے چکر لگاتا ہے اور اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا مرکز اور محور بنانے کا اعلان کرتا ہے کہ جیسے آج میرا طواف کے دائروں کا جو مرکز ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اسی طرح سے آج کے بعد میری زندگی کے ہر کام کا مرکز میرے رب کی ذات ہوگی۔ پھر جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس بات پہ اللہ کا شکر ذہن میں رکھتے ہوئے کہ میں بیت المعمور کے نیچے بیت اللہ کے گرد اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، بیت المعمور میں اللہ کے فرشتے طواف کر رہے ہیں اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت اللہ کا طواف نصیب فرمایا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اپنانے کا عہد کہ یعنی کہ اے اللہ، آج مجھے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلا دیا ہے، تو مجھے یہ نقش قدم اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر دعا، گریہ زاری، اللہ کی طرف رجوع اور اللہ کے ساتھ ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے، جہاں پہ عمرہ کرنے والا یا طواف کرنے والا اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں ہوتا ہے۔ تو خوب دعائیں کیجئے، استغفار کیجئے اور دنیا سے رخ موڑ کر اپنے مالک کی طرف یکسوئی کی توجہ دلاتا ہے۔ جیسے طواف کے ہم دائروں میں جب چلتے ہیں تو ہر لمحہ ہمارا رخ بیت اللہ کی طرف مڑ رہا ہے، اسی طرح سے انشاءاللہ آنے والی زندگی میں میری زندگی کا ہر لمحہ میرا رخ اپنے رب کی طرف رہے گا۔ پھر طواف میں جسم جو ہے وہ تو کعبہ کے گرد اور دل جو ہے وہ خالق حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ملتزم کے سامنے جانا ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کے آپ دعا کیجئے، کیونکہ ملتزم پہ جانے کے لیے کافی تگ و دو کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر کافی رونق ہوتی ہے۔ تو آپ 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنے کے بعد بے شک ملتزم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا کیجئے۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے صحیح کی طرف، اور صحیح سے جب آپ داخل ہوں گے جس جگہ سے، تو تھوڑا سا آگے زمزم کے کولرز پڑے ہوں گے، وہاں سے آپ زمزم پیجئے، تھوڑا سا بے شک سر پہ بہائیے، اور زمزم پینے کے بعد زمزم کی خاص دعا کیجئے کہ اے اللہ، میں تجھ سے نفع رساں علم اور وسیع رزق اور ہر بیماری میں شفا کا طلبگار ہوں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یاد رکھیے یہ زمزم بڑی نعمت ہے۔ ہر دفعہ زمزم پیتے وقت کچھ نیت کیجئے، اے اللہ میں یہ زمزم پی رہا ہوں ہر بیماری سے شفا کے لیے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ میں زمزم پینے لگا ہوں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ عطا ہوگا۔ تو ہر بار جب بھی آپ زمزم پئیں، کوئی بھی نیت کریں، زمزم کے لیے جن کولرز کے سامنے غیر مبرد لکھا ہے اگر وہ پئیں گے تو آپ کی صحت اچھی رہے گی، اور ٹھنڈا پانی پینے سے بعض اوقات گلا خراب ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے بندہ، بخار ہو جاتا ہے اور عبادت میں حرج آتا ہے۔